نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. بسم الله الرحمن الرحيم. سبقنا آية number 83. بسم الله. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق اللہ العظیم. یہ آیت تو بہت جامع ہے. اس میں عمل کے حوالے سے بہت سارے پوائنٹس ہیں. تو اگر آپ کے پاس کاپی پینسل ہے جو حدیث آپ کو بتائی جائے تو اس کو جو ہے نا وہ نوٹ ہو سکے تو کر لینا, آسانی آ جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا. وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے, کیا لیا؟ میثاقا پختہ عہد. ایک وعدہ کا جو لفظ ہوتے ہیں نا وہ بھی عہد لفظ بھی عربک میں استعمال ہوتا ہے, بٹ یہاں پر پختہ عہد مراد ہے, بہت پختہ, فرم, جو اس کو کہتے ہیں نا بالکل ایک گانٹھ باندھ لی گئی جاتی ہے, وہ چیز. کس سے لیا تھا؟ بنی اسرائیل, بنی اسرائیل سے, یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد سے جو قوم تھی وہ. لا تعبدون, نہ تم عبادت کرو گے, الا اللہ, مگر اللہ کی. اچھا, یہ نا قرآن پاک میں ایک اسلوب بیان ہے کہ پہلے وہ کہا جاتا ہے کہ تم یہ کام نہیں کرو گے مگر اس کے, مطلب یہ تم پر کوئی چیز حلال نہیں ہے مگر اس کے. تو ایسے یہاں پر کیا گیا, نہیں تم عبادت کرو گے کسی کی مگر اللہ کی. تو اللہ کے علاوہ کسی کی تم عبادت نہیں کرنی. یہ ایک نا بات کرنے کا انداز ہے جس کو پہلے نہیں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے. اس کی جو سینس آتی ہے نا, لا تعبدون, نہیں تم نے عبادت کرنی. اچھا, کسی کی عبادت نہیں کرنی, الا اللہ, مگر اللہ کے, صرف اللہ ہی ہے وہ ذات جس کی تم عبادت کر سکتے ہو. وبالوالدین احسانا, اور ساتھ والدین کے احسان کرنا. وذی القربہ, اور رشتہ داروں کے. والیتامى, اور یتیموں کے. والمساکین, اور مسکینوں کے. وقولوا, اور کہو, للناس, لوگوں سے, حسنا, اچھی بات. وَأَقِیمُوا, اور قائم کرو الصلاۃ, نماز. وَآتُوا, اور ادا کرو زکوٰۃ, زکوٰۃ. ثم پھر تولیتم, منہ موڑ لیا تم نے, الا, مگر, قلیلاً, تعداد کا, قلیل تعداد کے, مطلب تھوڑی تعداد کے. پھر وہی بات, منہ موڑ لیا تم نے لیکن کچھ لوگوں نے, قلیلاً, تھوڑے لوگوں نے. منکم, تم میں سے. وانتم, اور تم. معرضون, اعراض کرنے والے ہو. بہت سے نے تو منہ موڑ لیا تھا سوائے کچھ کے, اور زیادہ تر کیا تھے؟ اعراض کرنے والے ہی تھے, منہ پھیرنے والے ہی تھے. ٹھیک ہے. اب یہ وعدہ جو لیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنے کا, اصل دین تو یہی ہے. اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے پہلی چیز ہی یہی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. اب حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ دین کا ایک حصہ حقوق العباد بھی ہیں. حقوق العباد میں سب سے پہلے کس کا حقوق؟ والدین کا, کہ والدین کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرنا اور اچھا سلوک کرنا نا, کسی کے صبر کا امتحان ہے.
فار ایگزامپل اگر رشتے داروں سے اچھا سلوک کر رہے ہیں، ہم سسرالیوں سے اگر اچھا سلوک کر رہے ہیں، تو آف کورس وہاں پہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم صبر کر رہے ہوتے ہیں. بے شک والدین کی بھی بعض دفعہ کوئی نہ کوئی بات بری لگ جاتی ہے، بہن بھائیوں کی بات بری لگ جاتی ہے، تو آپ کا اچھا سلوک وہاں پہ کیا ہے؟ صبر. اور یہاں پہ احسان کی بات کی ہے نا، تو احسان کا مطلب اچھا کام کرنا نہیں ہے، کہ اچھے طریقے سے بات کرنا نہیں. وہ تو کوئی اگر آپ سے اچھے طریقے سے بات کر رہا ہو تو آپ تو آف کورس اچھے طریقے سے ہی بات کرو گے. کوئی پاگل تو نہیں ہے کہ کوئی آپ سے پیار سے بات کرے اور آپ اس کو گالی دے کے بات کرو، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر احسان کا مطلب ہے کسی کے حق سے بڑھ کر اس کو دینا. اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے پیش آنا ہے. اگر کسی نے آپ سے اچھا تھوڑا سا اچھے طریقے سے بات کیا ہے، آپ اس کو بہت زیادہ وارم ویلکم کر کے بات کرو. تو احسان کا رویہ یہ ہوتا ہے. یہ کہہ دینا کہ میں جس کے ساتھ اچھا ہے میں اس کے ساتھ اچھی ہوں، اور جو میرے ساتھ برا ہے میں اس کے ساتھ ڈبل بری ہوں، تو وہ آپ کے اچھے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ وہ پاگل ہی ہوگا جو آپ سے اچھے طریقے سے بات کرے، اور آپ پھر اس کو اچھے طریقے سے یا نہ بات کرو اور غلط اپنی ٹون رکھ لو. پھر ہے بدل قربا. دل قربا میں قریبی رشتے دار آ جاتے ہیں. وہ رشتے دار جن کا وراثت میں حصہ ہو. وراثت میں کن کن کا حصہ ہوتا ہے؟ آپ کے والدین کا، سوری بہن بھائیوں کا ہوتا ہے. اور اچھا یہ نا جب وراثت کی آیات آئیں گی نا، اس میں پھر ڈیٹیل پتہ چلے گی کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کا وراثت میں حصہ ہے، بٹ ہماری لا علمی کی وجہ سے نہیں پتا، ہم لوگ نہیں دیتے. یہ کیوں کیا کر رہا ہے؟ نہ کرو، اچھے بچے ہو. والیتامہ اور یتیم. یتیم کا مطلب نا اگر اردو معنی میں اس کو کنیکٹ کا مطلب دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کٹ جانا. تو یتیم ایک ایسا انسان ہی ہوتا ہے نا جس کے پیرنٹس نہیں ہوتے، تو وہ ایک طرح سے اس کا جو بلڈ ریلیشن ہوتا ہے وہ کٹ جاتا ہے. کیونکہ جو ہمارے ننیال ندیال ہوتا ہے وہ زیادہ تر ہمارے جتنے بھی ہیومن ریلیٹیوز ہیں وہ جب تک ماں باپ ہوتے ہیں انہی سے بلونگ کرتے ہیں. جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد پھر ہمارے اپنے، کیونکہ ابھی آپ خود دیکھ لیں ہم نانوں کے رشتے داروں کے ساتھ کتنا ملتے ہیں، آپ کی اما نانوں کے رشتے داروں کے ساتھ کتنا ملتی ہیں؟ کم کم ہوتا ہے. ایسے ہی ماما آپ کے ماموں خالہ یا جو ان کے کزنز ہوں گے ان کے ساتھ زیادہ ان کے ملنا ہوگا. اسی طرح جب آپ کی باری آئے گی آپ بھی جس اپنے بہن بھائی اور کزنز کے ساتھ بڑے کبھی مل گئے ٹھیک اچھے طریقے سے مل جاتے ہیں، تو یہ آہستہ آہستہ نا پھر وہ رشتے کم ہوتے رہتے ہیں. تو ایسے ہی جب یتیم کے بارے میں بات آئی تو ان کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آنا ہے. اب آواز آ رہی ہے عشاء؟ اور مساکین اور مسکین. مسکین وہ جن حاجت مند ہوتے ہیں، جن جن کی جو نیسیسٹیز جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی، یا معاشرے کے لحاظ سے تھوڑے سے ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں. ڈاؤن ٹو ارتھ تو عاجز ہونا ہوتا ہے نا، لائک ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں. ہاں عائشہ اپنا مائک میوٹ کر لو. وقولو اور کہتے ہیں للناس سے لوگوں سے اچھی بات کرو. اور یہ لوگ جو ہے ایک تو خود بھی احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور دوسرا دوسرے لوگوں کو بھی اچھے کاموں کی ترغیب بھی دیتے ہیں. سب سے پہلے وہی بات آ گئی، سب سے پہلے ہم نے خود پہ چینجنگز لانی ہے. سب سے پہلے ہم نے مطلب اللہ تعالیٰ سے ایک عہد جو بنی اسرائیل نے لیا تھا ان کو اپنے اوپر کام کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ پہلے وہ اپنے اوپر کام کریں، لائک عبادت کریں، اور اللہ والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کریں، رشتے داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ. اس کے بعد کہا کہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کو جو ہے وہ اچھی بات کریں، اور نماز بھی قائم کریں اور زکوٰۃ بھی ادا کریں. تو پھر کیا کیا انہوں نے؟ منہ موڑ لیا، وعدے کی پابندی نہیں کی. کیونکہ جب دل میں خوف آ جاتا ہے نا تو دوسروں کے ساتھ خود ہی احسان کی جو کیا کہتے ہیں اس کو تو دوسرے کے ساتھ خود ہی احسان انسان کرتا ہے. انسان میں اگر اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے نا تو پھر وہ جو دل چاہے وہ کرتا رہے. اور یہاں پر جب بات کی نا وہ قولوا للناس اور لوگوں سے کہو،
یہاں پر اسپیسیفک مسلمانوں کو نہیں کہا ہے۔ تو کیا مطلب ہے کہ یہود ہو یا مشرق ہو، جتنا جو سا مرضی انسان ہو، جہاں سے مرضی بلونگ کرتا ہو، اس کو اچھی بات ہی کہنی ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں، اگلا بندہ مسلمان نہیں ہے، تو ہمارے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ہم اس سے اچھی طریقے سے بات نہ کریں صرف اس بیس پہ کہ وہ نان مسلم ہے۔ ہمیں ہر ایک سے اچھی طریقے سے بات کرنی ہے، کیونکہ دین پہلا بھی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی کی وجہ سے تھا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس کو اوائڈ کریں۔ تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کبھی کوئی ہم سے ہماری زبان کی وجہ سے، ہمارے کسی برے اخلاق کی وجہ سے اوائڈ نہ کرے۔ بعض دفعہ انسان کو مذاق کی عادت ہوتی ہے، ہمیں بھی ہوتی ہے، اور اسپیسیفکلی ہم سب کو ایک مذاق نہیں کرتے، ہم ان کو مذاق کرتے ہیں جو یا تو بول نہیں سکتے، یا وہ ہم سے تھوڑے نیچے ہوتے ہیں، یا چھوٹے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، یا ایسے لوگ جو ہمارے آگے بول نہیں سکتے، تو ہم ان کو مذاق کا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ اس لیے خیال کرنا چاہیے اگر وہ بول نہیں سکتے تو ایٹ لیسٹ ان کا مذاق بھی نہ بنایا جائے، کیونکہ بد اخلاقی ہے مذاق۔ ایسا نہیں ہوتا جس سے اگلا بندہ ہرٹ ہو، اور اگلا انسان جتنا مرضی برا ہی کیوں نہ ہو، اس سے ہم نے جب بھی ملنا ہے اپنے ذہن کو سب سے پہلے بالکل صاف کر لینا ہے۔ کوئی نیگیٹو تھاٹس نہیں، اس کا پاس اس نے کیا کیا تھا آپ کے ساتھ، یا اس نے کسی کے ساتھ کچھ برا کیا تھا، کچھ نہیں سوچنا۔ ہاں، کوئی معاملہ کرنا ہے آپ نے تو آپ کو جو ہے ڈیسیژن لینے کے لیے آپ اس کا اپنا پاس دیکھو گے، اس بندے کے ساتھ کیا معاملہ کرے تھے یا آپ نے اس کے بارے میں کیا سنا۔ مگر بات چیت کرنے میں ایسے کو کہ یار یہ تو ہے ہی ایسا، یہ ڈیزرو یہ کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھی طریقے سے بات نہیں کرنی چاہیے، وہ چیز غلط ہے۔ اچھی طریقے سے بات ہمیشہ کرنی ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، اکثر لوگ اپنی شرمگاہ اور زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اس قدر جو زبان ہے ہماری، کہتے ہیں اس کو، نازک ہے اس کا عمل، کہ جہنم تک وہ لے جائے گا۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم آتا ہے، جس نے اپنی زبان روک لی تو اللہ نے اس کی پردہ پوشی کر لی۔ اس قدر بڑی نعمت ہے کہ ہماری ہمیں پتا ہو نا کہ انسان ہمارے جو ہے وہ سیکرٹس رکھ سکتا ہے، تو ہم صرف نا اسی کو بات کرتے ہیں۔ اور کبھی ایسے انسان کے ساتھ آپ کا بیٹھنا ہو جائے جو سیکرٹس نہیں رکھتا، یا پہلے نہیں آپ کو پتا یار انسان کیسا ہے، اور آپ کی سیکرٹس اس کو پتا چل گیا، کوئی چھوٹے سے چھوٹا معاملہ بھی اس کو پتا چل گیا، اور وہ بعد میں جا کے وہ ایکسپوز کر دے کہ یار یہ تو ایسا بندہ ہے، اس نے مجھے ایسے کہا تھا، ویسے چھوٹے سے معاملہ اس سے کم امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا، مطلب یہ کوئی بات ہی بتانے والی ہے، میں نے اس کو رازدان سمجھ کے بتایا تھا، اس نے آگے جا کے بتا دیا۔ تو یہ بہت زیادہ امبیرسمنٹ والی بات ہوتی ہے۔ تو جب ہم لوگ اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیں گے نا، کہ ہم دوسرے کے راز رکھ رہے ہیں، دوسرے کو ہرٹ نہیں کر رہے، اگلے کی جو ہے وہ اچھے طریقے سے مل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ اچھے والا معاملہ رکھے گا، کیونکہ زبان ہی تو ہے جس کو ہم کھولیں گے اور اگلا بندہ ہرٹ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری پردہ پوشی کر کے ہمیں ہرٹ نہیں ہونے دیں گے، اور انسان کی گفتگو سے ہی اس کا کردار معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی گفتگو کو بامقصد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو تین باتیں بالکل نہیں پسند۔ پہلی کون سی؟ بے مقصد گفتگو کرنا، دوسری مال کا ضائع کرنا، تیسری irrelevant questions، جو غیر ضروری کوشچنز ہیں، اور کنفیوز کرنے کے لیے اگلے بندے کو، یا کام نہ کرنا ہو اور کوشچنس پہ کوشچنس کرتے رہنا، تو وہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند، کسی بھی معاملے میں irrelevant questions۔ اور ہم لوگ بیٹھنے کا، جب ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کیا ہماری گفتگو ہوتی ہے؟ کیا وہ مقصد بامقصد ہوتی ہے؟ مطلب کیا ہی اس کا مقصد ہوگا کہ کپڑے کون سے لینے ہیں اور مارکیٹ میں کیا ان ہے؟ ٹھیک ہے، شادی کا سیزن ہے، مارکیٹ میں جائیں پرچیز کر کے، ٹھیک ہے۔ اب شادی ادھر بیٹھ کے تب سے کرنا کہ اس پہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، اس میں کوئی کلر سوٹ نہیں کر رہا، یہ ڈرامے کی باتیں، یہ اس ڈرامے میں ایسا ہوا، یہ سب یہ سٹوریز ہیں، ہم اس پہ ٹائم ویسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ مقصد ہو کہ جس کا واقعی میں اچھا، آپ نے کچھ پڑھا، ہم لوگ سمجھ نہیں آتی نا کہ ہم بامقصد گفتگو کیسے کر سکتے ہیں۔ آپ نے کوئی بھی چیز اپنی ڈیلی لائف میں یا پورے دن میں سیکھی یا آبزرو کی، تو آپ کے لیے کچھ نیا تھا،
تو آپ اس کو اگلے سے شیئر کریں. اور جب آپ بامقصد گفتگو کرنا شروع کر دیں گے نا، تو آپ کی جو آبزرویشن پاور ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اسٹرانگ بھی ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے آبزرو کرنا ہے، میں نے لرن کرنا ہے، تاکہ میں آگے کسی سے شیئر کر سکوں. اور جو بالکل اگر فارغ ٹائم بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی اسٹوری، کوئی اچھی بات، آپ نے کوئی واقعہ وغیرہ پڑھا. ہاں، اب اس حوالے سے فارغ ہیں، ہم اسکرول کر رہے ہیں، وہ بھی ایک بالکل ایک فضول ٹائم ہے جو ہم لوگ اسکرول کر رہے ہیں، کوئی اچھی بات سیکھ لیتے ہیں، اٹس گڈ. اس میں آپ انٹرنیٹ سب کے پاس سب کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، فن ٹائم آف کورس سب کو چاہیے. بٹ خود کو فن ٹائم کے لیے اس طرح سے کریں کہ یار میں نے مطلب ریسٹ کرنا ہے نا، میں نے کچھ پڑھنا نہیں ہے یا میں نے کچھ کام نہیں کرنا، کرنی ہے تو اسکرین ہی اسکرول ہے، تو میں کیوں نہ موبائل پہ کچھ ایسی اسٹوری ہی سن لوں جو میں نے کبھی نہیں سنی ہوئی، کوئی ایسا واقعہ جو میرے لیے جو ہے وہ ہیلپ فل ہوگا. کوئی اسٹوری، کیونکہ ایک جیسے لیسن سننا وہ اور بات ہوتی ہے کہ واقعہ جو ہے وہ انٹرسٹنگ بھی ہو جاتا ہے. آپ پڑھیں گے یا کسی سیرا کی کتاب، وہ اتنی ایموشنل ہوتی ہے نا سیرا کی کتاب، وہ ایک دفعہ پڑھنا شروع کر دے تو انسان کا بس نہیں کرتا کہ یار آگے بھی پڑھ لیں. ان کے پوائنٹس پہ پوائنٹس ایسے نکلتے رہتے ہیں، اور کچھ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جس میں اتنا آنسو آتے ہیں، اتنا رونا آتا ہے کہ انسان کو پہ کنٹرول نہیں کر سکتا. اور بعض دفعہ خوشی کے موقع اتنے زیادہ آتے ہیں، بعض دفعہ سپورٹیو ماحول اتنا زیادہ آتا ہے، دل کرتا ہے کہ میں سب کو بتاؤں کیا ہمارے جو رول ماڈلس ہیں، ہمارے جو گزرے ہیں بہت اچھے لوگ، ان کی کیا لائف اسٹائل ہے، انہوں نے کیا کیا سفر کیا، ان کو کیا کیا انعام ملا. تو خود بخود جو ہے نا پھر انسان کا جو انٹرسٹ ہے وہ اس طرح بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. لوگوں کا کیا ہے، لوگ آپ کو ہر طرح کے ملیں گے. کسی کو اگر آپ کسی چیز کو ایک سوٹ کو پسند کر رہے ہو تو اس پہ بھی لوگ آپ کو جو ہے نا وہ تنقید کرنے والے ملیں گے، نہیں یار اس کو سوٹ، یہ کلر بالکل سوٹ نہیں، آپ کو کیا سوٹ کر رہا ہے، وہ کہے گا نہیں یار بالکل سوٹ نہیں، وہ کہے گا اچھا لگ رہا ہے، نہیں یار بالکل نہیں اچھا لگ رہا ہے، ٹرینڈ کے اکارڈنگ تو نہیں نا وہ چل رہا، اس کو ٹرینڈ کے اکارڈنگ چل رہا. تو تنقید کرنے والے ہمیشہ لوگ ملیں گے ہی، اور ان کے بھی آپ کے بات سے اتفاق نہیں کرنا. اس معاملے میں سینسیٹیو ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہم لوگ کوئی پروڈکٹیو بات کرتے ہیں، نوٹ آلویز کہ آپ اسلام کی ہی بات کرو، اگر آپ اپنی اسٹڈیز کی بھی بات کر رہے ہو کہ اچھا یار میں نے آج یہ سلیبس میں نئی چیز پڑھی تھی، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں کہ وہ کچھ نہ کچھ ریلیٹ کر لیتے ہیں، ان کے لیے کوئی نہ کوئی بات نئی چیز ہوتی ہے، تو ان کو اپنے ساتھ انوالو رکھیں. تو اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں لوگوں کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. کوئی ایونٹس کو ہم لوگ جو جو لوگ ہمیں اسپیسیفکلی ایونٹس کو ذہن بحث لاتے ہیں نا، سمجھ لیں کہ وہ مڈل کلاس ہوتے ہیں. اور آپ کو مڈل کلاس نہیں بننا، دین کے معاملے میں ایک اللہ تعالیٰ کی نظر میں کہہ لیں، آپ کو ایک بہت اچھا انسان بننا ہے، ایک امیر انسان بننا ہے. اور ایک امیر انسان کا اندازہ اس کی گفتگو سے ہوتا ہے، کیونکہ جو امیر انسان ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی ایونٹس کے بارے میں اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزوں کو یہ سمجھ لیں کہ یہ چھوٹی موٹی چیزوں کا ذکر کرنا میرے لائق نہیں، میں میرے پرسنالٹی کے خلاف ہے چھوٹی موٹی چیزوں کو ذکر کرنا. تو اس لیے اچھی باتیں کریں، بڑی 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 باتیں کریں. انفیکٹ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے آئیڈیاز کو ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کے اپنے وہ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں اس کو ریفائن ہوتا رہتا ہے. ابھی سب اس اسٹیج میں ہے کہ نیکسٹ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس فیلڈ میں جانا چاہیے، نیکسٹ کیا اپرچونیٹی، جو آپ کے ذہن میں آئیڈیاز آ رہے ہیں آپ ڈسکس کریں کہ اچھا یار اس طرح کا اگر کوئی کام ہو دنیا میں، ایسا کوئی کام ہوا ہوا کہ نہیں ہوا ہوا، اگر اس کو کام کیا جائے تو کیسا ہوگا، کیا ڈرا بیکس ہوں گے، آپ کی کیا رائے ہے. تو آپ کو بھی پتا چلتا رہے گا اچھا یار میں کوئی بزنس کرنا چاہتی ہوں یا پھر کوئی جاب کرنا چاہتی ہوں، اس کے کیا ڈرا بیکس ہو سکتے ہیں اور آپ اس کو کیسے مینج کرو گے. پھر اس کے علاوہ ہمیشہ سچی بات کرنی چاہیے، اور ایسی بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے جو آپ کے عمل سے مختلف ہو. قول فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس کا فعل قول سے ریلیٹ نہ کرتا ہو انسان اس پہ بھروسہ نہیں کرتا، اور پھر آگے معاملات کرنے میں آسانی ہوتی ہے. گفتگو میں آسان اور سیدھی سیدھی بات کرنی چاہیے. اور روز ایک حدیث کا مفہوم ہے، روز قیامت ان لوگوں کی مجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور ہوگی جو باتیں کرتے تھے. کیسی باتیں؟ بناوٹی اور تصنع، لائک خیالی پلاؤ، ایسی باتیں جو ایگزسٹ نہ کرتی ہوں، بس باتیں ہی بناتے رہ جانا. تو اس لیے جو لمبی لمبی چھوڑتے ہیں اس کو شاپ پر کہتے ہیں، وہ وہ چھوڑنا
بہت غلط ہے، ایسی باتیں کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور ہوں گے. تو ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں دور کرے. تو ہمیں ان کی صحبت میں ہی ہمیں روز حشر میں اٹھنا نصیب ہو. اور کبھی بھی دھوکے اور فریب سے بات نہیں کرنی، کبھی بھی دھوکا نہیں دینے کی نیت رکھنی، ہمیشہ صاف نیت رکھ کے بات کرنی. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا گیا تھا نا تبلیغ کے لیے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن تھا اور وہ خود کو انا الحق کہتا تھا کہ میں حق کو میں رب ہوں، تو بھی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو ان کو ایک بات کہی تھی کہ نرمی سے بات کرنی ہے. تو ایک اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نرمی سے بات کرو، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اپنے دشمنوں سے اور چھوٹی موٹی باتوں کے دشمنوں سے کہ اس کے ہم لوگ تلخ لہجے میں بات کریں اور معاملہ ٹھیک نہ کریں. اس لیے ہمیشہ اچھی بات اور پاکیزہ بات کرنی چاہیے. اور ایسی باتیں کرنا صدقہ بھی ہوتی ہیں، کیونکہ آپ نے اچھی بات کی ہے، صاف بات کی ہے، کوئی آگے شیئر بھی کر سکتا ہے، تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جاتی ہیں. اور اسی طرح جو والدین کے ساتھ بات کرنا ہے، کیا کہا ہے ایک جگہ آتے ہیں کہ والدین کو اف تک نہیں کہو. یعنی اف کہنے کا مطلب کیا ہے نا کہ اگر وہ تو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ریپیٹڈلی بات پوچھ رہے ہیں اور ہم کہیں کہ اف یار آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. بہت سے اس کے انداز ہو سکتے ہیں اف کے، کہ آپ کو کام کے لیے کہا ہے کہ اچھا ماں کر لیتی ہوں، یا بار بار کہیں جا رہی ہیں، ایک دفعہ کہہ دیا بس کافی ہے. مجھ سمیت میں بھی کر جاتی ہوں. تو یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا رویہ اختیار کر احسان کا رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ انسان ہر فیز میں سے گزر رہا ہوتا ہے، باہر اسٹڈیز کا پریشر، پھر گھر میں بھی آف کورس ہم اس طرح سے ہیلپ بھی نہیں کروا پاتے. تو مائیں بھی تو بیچاری پریشان ہو ہی جاتی ہے نا. تو پھر انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں اپنا نکالنا ہے، ہم تو پھر باہر سے وہ آتے ہیں. تو اس لیے ان کو جو ہے نا اسی بات یہی سوچ کر کہ ان کے لیے صرف ہم ہے جو سن سکتے ہیں، تو آگے ہمیں بھی چاہیے ہوگا کوئی نہ کوئی ہمیں سن سکے. تو ہمیں ایک سائیکل نہیں چلانا، بٹ ایک جس سوچ کے ساتھ کہ اگر آج ہم ان کو نہیں سنیں گے تو کل ہمیں بھی کوئی نہیں سننے گا. بے شک ہماری کوئی اچھی بات بھی ہوگی نا تو کوئی نہیں سنے گا، ان ریٹرن ہمیں ملتا ہے. ان سے ہمیشہ نرمی سی بات کرنی چاہیے. کہ وہ ان کو خود ہی اچھا، ایک دفعہ میں نے نوٹ کیا اگر وہ غصے میں تھی نا تو میں نے اگر ان سے آرام سے بات کی، اچھے سے بات کی ہے، تو وہ خود ہی بعد میں پولائٹ ہو گئی. کیونکہ میں پہلے نوٹ کرتی تھی کہ ان کے ہائپر ہونے سے میں جب خود ہائپر ہوتی تھی تو وہ اور ہائپر ہوتی تھی. لائک ایک انسان کو ہوتا ہے نا کہ آپ سے چھوٹا ہے اور وہ آپ سے اونچی آواز میں کیسے بات کر سکتا ہے. ایک تو وہ آلریڈی کسی بات پہ غصہ ہے، اور وہ دوسرا ہم نے جو ہے وہ تک ہو کے اور غصہ بڑھا دیا. تو یہ ڈبل ٹرپل غصہ ہو جاتا ہے. یہی آپ تھوڑا سا نرمی سے بات کر لو، اگلا بندہ بھی تھوڑا سا وہ لحاظ میں آ جاتا ہے. کہتے ہیں اس کو گلٹ فیل ہو جاتا ہے کہ یار نہیں میں نے ان جب بول دی، مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا. یہ معاملہ چھوٹی موٹی معاملات ہی تو ہوتے ہیں، بس وہ پریشر ہو کے ان کو غصہ آ جاتا ہے. اور عمر کا تقاضا بھی ہوتا ہے. ساری اس عمر میں جو ہے وہ اس طرح کے جو ذہن ہے وہ چیزوں کو برداشت نہیں کر پاتا. بہت ساری چیزیں وہ سفر آلریڈی اپنی لائف میں بہت کچھ کر چکے ہوتے ہیں پیرنٹس، کہ اب وہ جیسے کہ ہوتا ہے نا پریشر کوکر بند ہو گیا ہوتا ہے، اس لیے اس پریشر کوکر کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر دوسرا کیا ہے کہ چھوٹوں نوکروں سے ان کے مطابق بات کریں. لائک اگر آپ سے کوئی چھوٹا ہے اور وہ آپ کی کوئی بڑی باتیں نہیں سمجھ سکتا، تو آپ کو جیسے ڈاکٹر ہے اگر اس کے پاس پیشنٹ آتا ہے تو وہ کوئی اپنے میڈیکل ٹرمز تو نہیں بولتا نا، وہ اس کو اس کے لیول پہ آ کے کہتا ہے جی پانی پانی بھر گیا. اب کوئی یہ تو نہیں کہے گا اس کو ایسائٹس ہوگی. ایسائٹس ہوتا ہے پیٹ میں پانی بھر جانا. ٹھیک ہے. پیشنٹ کو کیا کہیں گے؟ آپ کے پیٹ میں پانی پڑ گیا. تو اگلے کے لیول پہ آ کے اس کو سمجھائیں. اور بہت بڑی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے. اپنی باتوں کو میانہ روی، نرمی بھی ہو، اعتدال بھی ہو، کہ اگلا بندہ اس سے خود کو چھوٹا بھی نہ سمجھے. اگر بے شک آپ کا انداز، آپ کا طریقہ، آپ کی نیت نہیں تھی، مگر آپ کا بے شک لیول اچھا بن گیا، آپ بہت زیادہ علم آ گیا آپ کے پاس، بٹ اگر اگلا بندہ لے مین ہے، وہ آپ کو نہیں سمجھ سکتا، تو اس کو اس کے مطابق ہی بات کریں اور اس کو پھر آکورڈ بھی فیل نہ ہونے دیں. انسان کی گفتگو اور کردار کا بھی تب پتہ چلتا ہے جب وہ اپنے ماتحت جو اس کے انڈر لوگ ہوتے ہیں ان سے بات کرے، جس پہ اس کو کنٹرول ہو سکتا ہے ان سے بات کرے. وہیں اس کا اثر پتہ چلتا ہے. کیونکہ بڑوں سے تو آف کورس سب کوئی اچھے طریقے سے بات کر لیتا ہے پھر بھی. اور پھر بات کرتے ہوئے احساس برتری بھی نہیں لانی چاہیے. اور دوسرے کی انٹیلیجنس اور مطلب ان کے جو ذہنیت ہے، ان کی جو دلچسپ ہے اس کے مطابق بات کریں.
اب ایسا نہیں ہے کہ ایک آپ کے جو انڈر آنٹی ہیں کام والی اب ان سے جو ہم وہ اسٹڈیز کی باتیں کرنا شروع کر دیں، ہاں ان کو دین کی باتیں سمجھائیں گے تو ان کو کچھ سمجھ آ جائے گی، تو اس کو اگلے اگلے کا انٹرسٹ بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے پاس ڈیزائنر آئی ہے، کوئی وہ ایئر کرافٹ کرتی ہے، اب وہ فور کورس آپ بھی اگر کوئی کام کرتے ہو، فار ایگزامپل دو لوگ ہیں دونوں کام کرتے ہیں کرافٹنگ کا، جو بناتے ہیں آرٹس کی کوئی نہ کوئی چیزیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں گے، دے ول ہیو اے میننگ فل ڈسکشن، تو وہ آپس میں وہ والے ڈسکشن کریں گے۔ اب دوسرا بندہ جو مہندی لگاتا ہے یا پارلر کا کام کرتا ہے، اب اس کے ساتھ تو نہیں نا اپنی اپنی کرافٹنگ کی باتیں شیئر کر سکتے، تو کر سکتے تھوڑی بہت بٹ ڈیٹیل نہیں، تو اس لیے اگلے کے دلچسپ کے اکارڈنگ، انٹرسٹ کے اکارڈنگ اس سے بات کرنی چاہیے، اور بات کرتے وقت ہمیشہ مختصر اور جامعہ بات کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، مجھے جامعہ بات کرنے کی صلاحیت دی گئی ہے۔ جامعہ جامعہ بات کا پتہ ہے نا کہ چھوٹی سی ہو بٹ ہر بات اس میں سما جائے، اور ہمیں آواز کو اتنا دھیمی نہیں کر لینا کہ اگلے بندے کو سمجھنا ہے، اور اتنا اونچی بھی نہیں کر لینا کہ جس کو کہتے ہیں کہ چیخ چباڑ کرنا، کیونکہ جو اونچی آواز ہے نا وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے، تو اپنے آواز میں درمیانہ بھی رکھنی چاہیے۔ اور بات کرنے کے طریقے میں ہمیشہ خود کو بہتر سننے اور زیادہ سننے کی عادت ڈالیں، تاکہ اچھی طرح جواب دے پائیں۔ اگر اگلے بندے کی سنیں گے نہیں نا، تو ہم اگلے بندے کا ٹھیک سے جواب بھی نہیں دے، لائک ان کا مسئلہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے، خود کے بولنے پر ہی لگے ہوئے ہوں گے۔ اگر ڈاکٹر ایک مریض کی بات نہیں سنتا اور اپنا ہی جھاڑتا رہے، اس کو مریض کا مسئلہ کیسے پتا چلے گا؟ اس لیے اگلے بندے کا جو بھی ہے اس کی پراپر ساری آپ کی بات، اس کی بات سنیں، اس کے بعد جو ہے وہ اس کو اپنی بات کہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دو کان دیے نا، اس کے پیچھے حکمت بھی یہی ہے کہ زیادہ سننا ہے، اور منہ ایک ہے اس لیے کہ ہمیں کم بولنا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں کسی سے اگر کوئی سوال کرنا ہے نا، تو اس کے پیچھے کوئی مقصد تحقیق ہونا چاہیے، کسی اعتراض کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اچھے لہجے کے لیے دل میں خیر خواہی اور اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جس طرح اپنے چہرہ لوگوں سے منہ پھیر کر نہیں بولنا چاہیے، بات کرنے اگر کوئی آپ سے بات کرے منہ پھیر کر تو کتنا برا لگے گا، اس لیے کبھی کبھی جس سے بھی بات کریں اس کو دیکھ کر، اس کو اسمائل کر کے، اگر بات اسمائل کرنے والی ہے، اگر بات اسمائل کرنے والی نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں نا، یہ طریقہ نا بہت میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، یہ واقعی میں ورک بھی کرتا ہے۔ آپ کسی کی طرف دیکھ رہے ہو، اگر آپ میل نہیں کرتے یا پھر آپ گھر پہ ہو، ٹھیک ہے، آپ کسی کی طرف دیکھ رہے ہو، مطلب اس نے آپ سے مطلب کانٹیکٹ کیا، یہ سر سلام، اور آپ اس کی طرف دیکھو، اس کو جیسے نا فل اٹینشن دو کہ ہاں آپ نے لیفٹ رائٹ سب کچھ چھوڑ کے اس کی طرف اٹینشن دی ہے، اس کے بعد اسمائل پاس کرو، پھر اگلا بندہ کوئی بات کہے، میرے ساتھ ایک دو تو پہلے کسی نے ایسے کیا تو میں نا اس میں کنفیوز ہو گئی، اچھا یار مطلب اتنا امپریس ہو جاتا ہے اگلے بندے کی وہ اخلاق سے کہ میں یار میں صرف بات کیا کرنی آئی تھی، یہ تو ماشاء اللہ اتنا اچھا بچہ ہے، مطلب جو بھی ہے آگے سامنے والا، تو ہم لوگ اگر ویل کرتے تو باہر تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے، بٹ گھر میں کر سکتے ہیں اس طرح سے بات، ٹھیک ہے؟ اگلا بندہ بھی بھول جائے گا کہ اس نے ڈانٹنا ہوا تو۔ اور ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو نقصان نہ پہنچے، اس لیے کبھی مذاق میں بھی کرتے ہوئے احتیاط کریں کہ اگر اگلا مسلمان ہرٹ ہو رہا ہے تو خود کو اوائڈ کریں، کیونکہ ہمیں مسلمان رہنا ہے، ادروائز مسلمان کی لسٹ سے ہم لوگ خارج ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کے خلاف، آپ کی رائے کے خلاف کوئی بات کی جا رہی ہو تو اس میں برداشت اور تحمل رکھنا بہت ضروری ہے، بہت مشکل کام ہے اگر آپ نے کسی کو رائے دی ہے اور کسی نے جو ہے اس کے خلاف چلا گیا، اس ٹائم آپ یہ کہہ دو کہ یار مشورہ ہی نہیں تھا لینا، آپ آپ نے مشورہ دیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس مشورے پہ عمل بھی کیا جائے، یا اگر آپ نے کوئی بات کی تو ضروری نہیں کہ اس بات پہ عمل ہی کیا جائے گا، اگلے بندے کو اس کو مزاج کے اکارڈنگ، حالات کے اکارڈنگ ٹھیک لے گا وہ ٹھیک ہے، تو اس لیے اس ٹائم پہ اپنے برداشت تحمل لازمی رکھنا ہے۔ میں کا لفظ کم استعمال کریں، کیونکہ جب میں بھی انسان چلا جاتا ہے نا، پھر وہ اس کے اندر کنٹرول، سیلف کنٹرول جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے۔ ہر وقت ہنسی مذاق نہیں بس ہنسی مذاق کریں، لیکن ہر وقت سارا دن ہی جو ہنستے رہنا، کوئی وہ انسان بھی، ویسے ہی آپ دیکھ لینا کوئی جو انسان پورا دن ہنستا رہتا ہے نا، ہر بات کا مذاق اڑاتا ہے، اس انسان سے ویسے تھوڑا انسان اوائڈ کرتا ہے، خود دیکھ لیں کہ آپ کو اگلا بندہ کس طرح سے اچھا نہیں لگتا۔ اور سب سے
امپورٹنٹ بات، بات بات پر قسم نہیں کھانی، کیونکہ قسم زیادہ کھانے والے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جھوٹا ہوتا ہے، کیونکہ جو سچا انسان ہوتا ہے اس کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہت جو کمپلیکس معاملات ہو جاتے ہیں جیسے کورٹ وغیرہ کے، تو اس میں کھائی جاتی ہے، اور اس کا قسم کھانے کا بھی ایک پورا طریقہ ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کسی قسم نہیں کھا سکتے، کہ محفل میں بس خود نہیں بولنا چاہیے بلکہ دوسروں کو بھی بولنے کا موقع دینا چاہیے، کیونکہ ظاہری خوبصورتی ہمارے اندر تب آتی ہے جب انسان اندر سے خوبصورت ہو۔ یہ ساری نیٹ تفسیر تھی وَقُولُوا لِلنَّاسِ کی، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو، تو یہ اس سب کی ساری تفسیر تھی۔ تو اسی میں جو ہے وہ آدھا گھنٹہ سے ہمارا سارا لگ گیا، تو انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ کل کنٹینیو کریں گے، ابھی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن آئی ہوپ سو کہ آج کے تفسیر میں بہت ساری پوائنٹس ہیں آپ کے لیے عمل کے لیے ہوں گے، تو اس کو ارادہ جی کوشش کرنی ہے اس کو جو ہے وہ عمل میں لے کر دیا ہے جو آپ نے پڑھا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زبان کو اپنے احکام کے مطابق ڈھال لے، ہمارے دلوں کو، ہمارے دماغ کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈال لے، ہمیں ہمارے نفس سے بچائے رکھے، اور ہماری دنیا کے معاملات اچھے کر دیں، کیونکہ ظاہری خوبصورتی ہم اگر چاہتے ہیں ہم پیارے لگیں، ہم خوبصورت لگیں، تو اس کے لیے ہمیں اپنا اندر خوبصورت کرنا ہوگا۔ ہماری زبان تبھی خوبصورت ہوگی جب ہمارا دل اندر سے خوبصورت ہوگا، تو اپنے دل کو خوبصورت بنائیں، اپنے اندر کے دماغ کو، نفس کو خوبصورت بنائیں۔ آج ٹائم کافی ہو گیا، اور آپ لوگوں نے ابھی تک نماز جو ہے نا وہ سینڈ نہیں کرنا شروع ہوئی، ہم اس کو اسٹاپ نہیں کریں گے، نماز آگے کریں گے۔ اوکے، ہم نے کہاں تک کر لیا تھا نماز؟ جی آدھا کیا تھا، یاد ہے؟ اچھا ہاں ادھر صراط المستقیم تک کیا تھا۔ اگین ایک آیت ہے لاسٹ، صراط الذین، سیرو، سواد کو پور کرنا ہے، مگر زیر ہے تو گول نہیں کر دینا، سقی، ایک سی ہے ایک سقی، صراط الذین انعمت، ان نون پہ غنہ بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آگے آئین آ جاتا ہے، تو اس کو انعمت، نون واضح ہو مگر سٹے نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ہائی جو نیچے والے حلق سے ادا ہوتی ہے، علیہم غیر غیر المغضوبی۔ اچھا یہ جو ضاد ہے نا، آئی تھنک میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا تھا، چلو دوبارہ ریپیٹ کروا دیتی ہوں۔ زبان کی جو سائڈ ہے یہ دال نہیں ہے، نہ ہی یہ زود ہے، آپ کی زبان کی سائڈ اوپر والی داڑوں کی جڑوں کو لگتی ہے، تو یہ ساؤنڈ کچھ واد کر کے آتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پڑ بھی ہوگا کیونکہ زبان اندر اوپر سے ہو جاتی ہے راؤنڈ، اور ہوا بھر جائے گی اور اس سے ہو جائے گی آواز موٹی، مغضوبی، زبان کو دالوں کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے، اور ساؤنڈ آپ کو میری آواز آ رہی ہے نا، تو اس کے اکارڈنگ اس کو پروڈیوس کرنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن زبان آپ کی وہیں پر ہونی چاہیے، کیونکہ مخرج اگر ٹھیک ہے نا تو لفظ کی ادائیگی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ باقی اللہ اعلم بالصواب۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اگر اس کو دال پڑھیں گے تو مخرج خراب ہو جائے گا اور ترجمہ بدل جائے گا، اس لیے دال نہیں پڑھنی، یا بوائے ولا الضالین۔ اچھا یہاں پر صراط الذین، زال مخرج، یہ مخرج فی الحال یہاں پر آپ کے لیے نیو ہے، آپ نے زال کو کیسے ادا کرنا ہے، وہ آپ کے آگے والے دو دانت اوپر نیچے کے، ٹھیک ہے، اس کے سوری اوپر والے دو دانتوں کے ساتھ زبان کا کنارہ اٹیچ ہونا چاہیے، را، از پڑھے از، آپ کی زبان کا کنارہ اوپر والے دو دانتوں کے ساتھ اٹیچ ہوگا، ٹھیک ہے، کناروں کے ساتھ، اوپر والے دو دانت کے کنارے
زبان کے نوک کی سے اٹیچ ہوں گے. اب صراط والذین، ایک زی ہے ایک زی ہے، یہ زی والی ساؤنڈ ہے ٹھیک ہے، زی نہ ہو جائے یہ کیا رکھیں سوفٹلی، پیار سے اس کو پڑھنا ٹھیک ہے. صراط والذین. ٹھیک ہے اس کو آپ سنا دینا، جو مسٹیک ہوگی میں آپ کو پھر بتا دوں گی. ابھی کے لیے آج کے لیے کافی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.